کتاب کے اوپر اور کچھ اس کتاب سے کفر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کتاب سے ہٹ جاتے ہیں جو احکام نازل کیے گئے۔ اب خدا سوال کر رہا ہے کہ اس میں جو ہے فما جزاء من یفعل، کہ اس میں تمہاری جزا کیا ہے؟ سوال خدا ہی کر رہا ہے کہ جو تم نے کفر کیا میری کتاب سے، بعض احکام کو لے لیا، بعض احکام کو چھوڑ دیا، اب میں تمہیں اس کی سزا کیا دوں؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اس کی سزا تمہیں کیا دوں؟ تو بس وہ کہتا ہے کہ دنیا میں تم ذلیل و رسوا و خوار ہو جاؤ گے اور آخرت میں شدید عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور ایسا نہیں ہے خدا جانتا نہیں اس بات کو، بلکہ تمہارے دلوں کے حالات سے واقف کار ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ خدا تعالیٰ تمہارے دلوں سے خوب واقف کار ہے۔ بس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا حقیقی اسلام ہے، نماز کی اہمیت ہے اور اتنی زیادہ اہمیت ہے، مجھے اگرچہ 10 منٹ بیان کرنے 1-2 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نماز کا ممکن نہیں ہوں، بلکہ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ لیکن اور نماز کا ایک فائدہ اور ہے جو میرا خود تجربہ ہے، جو کہ میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں، امام جمعہ ہوں، میں نے بعض بچوں سے کہا، یہاں بھی بیان کر رہا ہوں، چھوٹے بچوں سے، آپ تو بہتر جانتے ہیں صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو ہدایت یافتہ بنا دیں، آپ چاہتے ہیں کسی کو باعمل بنا دیں، معاشرے کے اندر وہ صحیح انسان بن جائے، تو آپ اسے نماز کا عادی بنا دیجیے۔ نماز مجسم ہو کے خود ہدایت کرے، یہ روایت میں رسول کی حدیث سے، میں کہا میں حدیثیں پیش نہیں کروں گا کہ نماز کیا کرتی، مجسم ہو کر خود ہدایت پیش کرتی ہے۔ میں نے بعض بچوں سے یہ کہا کہ اگر تم نماز کا عادی بن جاؤ گے تو گناہوں کو چھوڑ دو گے، اور خود قرآن مجید میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے واستعینوا بالصبر واستعینوا بالصلاۃ، نماز پڑھو اور مصیبت پریشانی کے وقت یہ ہے کہ مجھے بہت کم وقت آپ کے سامنے لینا ہے۔ بس میں یہ مثال پیش کر دوں آپ کو، میں نے بچوں سے کہا آپ نماز کے عادی بن جاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھنے لگے، وہ بچے فلم دیکھتے تھے۔ وہ جوانی میں دیکھیے 3 طبقات ہیں، میں نے اکثر بیان کرتا ہوں میں کہ ایک تو ہماری جوانی ہے، ایک ہمارا بچپن ہے، ایک ہمارا بڑھاپا ہے۔ جوانی وہ چیز ہے جس میں عقل کے بریک نہیں ہوتے، اس میں خواہشات ہی خواہشات ہیں، جذبات ہی جذبات ہیں، وہ بڑا جنگ خون ہوتا ہے، تو تمام برائیاں جوانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھو، کچھ نہیں کہا ان سے، مشکل سے 1 سال یا 2 سال لے کے ہاں اس کے صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ آج آپ نے قرآن کریم میں آج آپ کہہ کے جاؤں آج سب نمازی ہو جائیں، آج میں بیان کر کے جاؤں سب متقی پرہیزگار ہو جائیں، ایسا وقت لگتا ہے دین کے کام میں، وقت تبلیغ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھو، 1 سال گزرا، 1 سال کے بعد مجھے انہوں نے بیان کر 1 یا سوا سال، یہ معین نہیں ہے، مجھے انہوں نے آ کے مجھے خوشی ہوئی اس بات کی، مجھے آ کے بیان کرا کہ مولانا ہم ہر سنڈے کو اور اتوار کو ٹکٹ لیتے تھے سنیما ہال کا، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 15-16 سال جب سنیما، آج تو جو ہے گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم موبائل کھولو اور جیب سے نکالو گناہ کرنا شروع کر دو، صلوات پڑھیے وہاں بتوا دے، شیطان نے اپنا کام آسان کر دیا ہے، یہ بہت کام آسان ہو گیا ہے۔ تو اس وقت یہ اس وقت کی بات ہے، 15-16 سال کی 12 نواحوں میں تھا، تبلیغ کرتا تھا وہ، تو مجھ سے بیان کرا ہم ہر سنڈے کو فلم دیکھنے، فلم آتی ہے ہر دیکھنے جاتا ہے، کہ ہر سنڈے کو فلم دیکھنے جاتے تھے، لیکن آج جیسے 8-10 لڑکوں نے نمازی تھے، باجماعت میں نماز پڑھتے تھے، آگے پابندی سے نماز پڑھتے تھے، کہ جیسے آج ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے کیا کرا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے میں نے کہا کہ رسول کی حدیث ہے کہ نماز ایسے ہدایت کرتی ہے، کسی شخص کا آپ کہتے ہیں یہ زنا کیوں کر رہا ہے، یہ داڑھی کیوں لگائی ہوئی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، جیسے ہم خود شخصی روکتے نا ڈاکٹر قسم، ایسے نماز مجسم ہو کے ہدایت کرتی ہے، اور روز قیامت بھی وہ مجسم ہو کے آپ کو رہنمائی کرے گی برزخ کے وقت۔ یہ رسول کی حدیث، یہ امام کی حدیث بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے جیسے ہمیں کوئی پہاڑ جو ہے پیچھے کو کھینچ رہا ہو، اور پتہ نہیں کیا ہمارے دماغ میں آیا، ایک دم سے ہم نے جب ٹکٹ 100 روپے کی 150 کی 200 کی ملتی ہے، ان بچوں کے جذبات دیکھے، جذبات نہیں ہے، یہ وہ نماز کی جو ہے برکت ہے جو ان کو روک رہی تھی، کہ ہم نے ٹکٹ پھاڑے اور پھاڑ کے ہم جماعت میں واپس آ گئے آپ کے ساتھ، صلوات پڑھیں۔ تو نماز ایک اہم ہمیں نماز کا تعلق کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ہاتھ یہاں باندھ کے پڑھیں، یہاں پڑھیں، ایسے پڑھیں، ویسے پڑھیں، کہ نماز کو ہم قضا نہ کریں، نماز نہ چھوڑیں، نماز سے جس دن پابند ہو گئے
جوان ہمارے جوان اس دن بات تقویٰ ہو جائیں گے، بس نماز کو نہ رکنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا خالی اسلام ہے، بس میرا موضوع یہاں سے ٹھیک ہے. اور ٹوپی پہننا اسلام ہے، بلکہ اسلام تو کچھ اور ہے. یہ اسلام ہے، حقیقت میں اسلام ہے. نماز اسلام ہے، ٹوپی پہننا اسلام ہے، داڑھی کا رکھنا بھی اسلام ہے، کرتے پجامے کا اچھا لباس پہننا بھی اسلام، یہ سب اسلام میں ہے. لیکن جس عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں یہ ہے ابتدائے اسلام. ایک ہے آخری اسلام. اسلام میں دو حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں. جب تک دونوں کو آپ ادا نہیں کہیں گے اسلام کا عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد. آپ کو دونوں کے حقوق کو آزمانا ہے. ایک مجھے کسی نے اہل علم جو مثال پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا، بعض مفکرین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عرب کے اندر ہم نے مسلمان کو دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا. یورپ کے اندر ہم نے اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے. ایک مجھ سے ایک لڑکا بیان کرتا ہے، چونکہ میں اسٹوڈنٹ کے پاس زیادہ رہتا ہوں یونیورسٹی کے اندر، وہاں نزدیک، تو مجھ سے تھوڑا ٹچ میں رہتے ہیں. مجھ سے لڑکا بیان کرتا ہے کہ وہ یہاں سے گیا اندر سے، وہ چیک آؤٹ ہوا، پاس کر گیا وہ، تو وہ وہاں اچھی زبان نہیں جانتا تھا، جو بہتر ہے وہ انگلش جانتا تھا ویسے. تو اس میں اپنے طور پر اس نے سمجھایا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. وہاں جیسے ہی جانا چاہتا ہے ٹیکسی والے نے اسے بٹھایا اور بٹھا کے اسے ایئرپورٹ سے چل دیا. چند منٹ کے بعد، 5 منٹ 10 منٹ کے بعد اس نے کیا کرا کہ وہ جس راستے سے جانا تھا وہ آگے چلا گیا ٹیکسی. اسے نہیں پتا کہاں سے جانا کہاں سے، وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹیکسی والے نے اچانک کیا کرا، میٹر کو آف کر دیا، اس نے بند کر دیا میٹر. میں نے کیا دیکھا، عرب کے اندر مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا. یورپ کے اندر اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے. جیسی تھوڑی دور بعد گیا اس نے پھر میٹر کو آن کیا. اب وہ چونکہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس نے کچھ پوچھا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ تو یہاں بھی ایسی بات ہے، آپ میں پوچھتا ہوں تو ایسی بس کچھ کا جواب دیا تھا. جہاں جانا تھا وہاں جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اس سے یہ پوچھو ٹیکسی والے سے کہ چند قدم چلا، آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر چلا ہوگا، اس کو اس نے میٹر کو بند کر دیا اس نے. اور اس کے بعد کچھ دور جانے کے بعد پھر اس نے میٹر کھولا. کہ میں تو یہ تعجب میں ہوں کہ اس نے میٹر بند کیوں کرا. اس نے لہٰذا اس سے پوچھو. اس نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کو بٹھایا تھا، اس شخص کو جو آپ کا مہمان ہے یہ، تو میں جہاں سے مجھے یو ٹرن ہونا تھا، دہلی میں ویسے ہی ہو گئے ہیں، یہاں پر بھی آپ کے ایسی ایک سائڈ سے آپ جاتے ہیں، میں پہاڑی چڑھاؤ میں، تو پھر اس کا پلٹنا مشکل ہوتا ہے، بہت دور جا کے آپ کو جو ہے. دہلی میں ویسا ہو گیا. جمال بھائی یہ محسن صاحب کے بیٹھے ہوئے. تو اب جو ہے اس نے کہا کہ مسئلہ جب میں چلا گیا 2 کلومیٹر کے بعد مجھے کٹ ملا اور اس کٹ سے میں یو ٹرن ہو کر آیا. جب اس سے یو ٹرن میں ہو کر آیا تو چونکہ میری غلطی تھی، میری غلطی کی وجہ سے میں نے اس کو اس کٹ کو جو پہلے کٹ پڑتا تھا اسے فراموش کر دیا، اسے بھول گیا میں. لہٰذا میری غلطی کی سزا اسے کیوں ملے؟ غلطی میں نے کی ہے، لہٰذا اس کا جرمانہ بھی میں ہی بھگتوں گا. میں اس کے پیسے اس سے کیوں لوں؟ یہ ہے حقیقی اسلام. اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اسلام کے اصول کو مانتا تھا. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ حقیقی اسلام ہے. اسلام یہ ہے. جمال بھائی نے بہترین مثال پیش کری کہ انسانیت کو بچانے کا نام اسلام ہے، خالی مسلمان کو بچانے کا نام اسلام نہیں ہے. رسول اکرم، بس اس حدیث سے تمام کرتا ہوں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلوات پڑھیں بابا صلی اللہم صلی علی محمد. سوال کرا. سوال کرنے کے بعد رسول اکرم نے کہا کہ مفلس شخص کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے وہ مفلس ہے. اچھا کنیو کیا ہے؟ کس نے کچھ کہا، کسی کا مفلس وہ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام 2 حصوں میں بیٹھا ہوا ہے. ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک حقوق عباد ہے، حقوق الناس ہے آپ کے. تو بس کہا کہ نہیں وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جب روز محشر حساب و کتاب ہوگا اور حساب و کتاب کے وقت وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کو گالی دی ہے، جن کو بے گناہ قتل کیا ہے، یہ برباد آ گیا، جن کو ستایا ہے، جن کو ظلم تشدد کیا ہے، جن کا مال مالا ہے، جن سے قطع رحمی کری ہے، کہ جب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، وہ سوال کریں گے
تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے جو نیکیاں ہیں اس کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ ظلم کیا ہے. خدا عادل ہے نا. اب اس وقت مفلسی ہوگی یا یہ سب ہوگی، یہاں کوئی مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے. حضرت نے کہا کہ اگر نیکیاں اس کی نہیں ہوگی، بھائی کسی کے آدمی کی نیکیاں نہیں، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، آج نہیں کرا، اس نے مستقی ہے، تو اگر نیکیاں نہیں ہو کیا ہوگا؟ کہ اس کی برائیاں اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گی، اس کی برائیاں بھی اسی کے سر پہ ڈال دی